الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا انفقوا من طیبات ما کسبتم ومما اخرجنا لکم من الارض ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه واعلموا أن الله غني حميد۔ صدق اللہ العظیم۔ محترم ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک لیکچر، ایک رکوع کا سلسلہ جاری ہے۔ فہم قرآن کلاس میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ آج ہم سورہ بقرہ کا رکوع نمبر 37 پڑھیں گے۔ اس رکوع میں اللہ رب العزت نے انفاق فی سبیل اللہ کا معیار بتایا ہے کہ کون سی چیزیں کس طرح کی اللہ کی راہ میں خرچ کی جائیں۔ دوسرا یہ بتایا ہے کہ شیطان انفاق کے بارے میں کیا سوچتا ہے، انفاق فی سبیل اللہ کے بارے میں شیطان کا کیا موقف ہے۔ نمبر 3 کہ یہ مال جو اللہ کی راہ میں خرچ ہوگا اس میں سب سے زیادہ حقدار کون ہے کہ جن کو تلاش کر کر کے دیا جائے۔ یہ 3-4 سوال ہیں جن کا آج اللہ رب العزت جواب عطا فرمائیں گے۔ چونکہ یہ بہت مختصر درس ہوتا ہے، بہت زیادہ تشریح نہیں ہوتی، بہت مختصر تشریح تاکہ ویڈیو زیادہ لمبی بھی نہ ہو اور پورا قرآن بھی ہم اپنی زندگی میں کر جائیں۔ اللہ سے دعا کریں کہ اللہ صحت بھی دے، سلامتی بھی دے اور اتنی زندگی دے کہ ہم قرآن کو مکمل کر لیں۔ ارشاد ربانی ہے، یا ایھا الذین آمنوا انفقوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو خرچ کرو، من طیبات ما کسبتم، پاکیزہ میں سے جو تم نے کمایا ہے، یعنی جو تم کمائی کرتے ہو اس میں جو حلال کمائی ہے نا، حلال رزق، حلال آمدن، اس میں سے خرچ کرو۔ طیب چیز۔ اگر کوئی کہتا ہے کہ میں حرام طریقے سے کماؤں، رشوت لوں، کرپشن کروں اور ملاوٹ کروں، کم تول کر پیسے خوب کماؤں، دھوکہ دہی سے حاصل کروں، ایسے ہی ناچ گانا کر کے، حرام کام کر کے، حرام چیزیں بیچ کر کمائیں، اور جو اسلام کے مزاج کے خلاف ہیں کام وہ کر کے آپ دولت کمائیں اور اس میں سے آپ مسجد بنوائیں، یتیم خانے قائم کریں اور لوگوں کے کام آئیں، تو اس پر دنیا میں تو اجر مل جائے گا آپ کو، لوگ واہ واہ کریں گے، بلے بلے کریں گے، تعریفیں ہوں گی۔ آخرت میں اس کا کوئی اجر نہیں ہوگا۔ اس لیے یہاں جو الفاظ استعمال ہوئے ہیں، انفقوا من طیبات ما کسبتم، خرچ کرنا ہے اپنی کمائی میں سے پاکیزہ رزق جو حلال طریقے سے کمایا ہے اس میں سے اللہ کی راہ میں دینا ہے۔ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُم مِّنَ الْأَرْضِ، اور اس میں سے بھی خرچ کرو جو زمین سے ہم نے تمہارے لیے نکالا ہے، پیداوار ہیں، اجناس ہیں، باغات ہیں، اس کی آمدن میں سے بھی اللہ کی راہ میں دو۔ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ، لیکن اس کو خرچ کرنے کے لیے مال کیسا آپ دیں گے رب کی راہ میں، جو بہترین اور محبوب اور عمدہ قسم کا ہو۔ تیمم کا مطلب ہے ارادہ کرنا، تو آپ خبیث کا ارادہ نہ کریں کہ ردی مال جو کسی کا کام کا نہیں ہے، وہ اناج ہو یا پھل ہو یا روپیہ پیسہ نوٹ ہو پرانا گھسا ہوا، جو شاید ہی کوئی دکاندار قبول کرے۔ نہیں، آپ رب کی راہ میں وہ مال دیں جو آپ خود لینا پسند کریں۔ لا تیمموا الخبیث، ردی اور نکما اور گھٹیا مال
رب کی راہ میں دینے کا ارادہ مت کیجیے۔ تنفقون، جو تم خرچ کرو اس بات کا خیال رکھو۔ ولستم بآخذیہ، نہیں ہو تم اس کو لینے والے، خود تم اس کو لینا پسند نہیں کرتے اور رب کی راہ میں دے رہے ہو۔ الا ان تغمضوا فیہ، اگر لینا بھی پڑے تو تم اغماض برتو کہ چلو نہیں ہے تو گزارا کرتے ہیں، مجبوری میں آپ رکھ لیتے ہیں، تو ایسا مال کسی کو مت دیجیے۔ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ، یاد رکھو اللہ تعالیٰ ایسے مال سے بے پرواہ ہے، اس کو کوئی ضرورت نہیں ہے، وہ غنی ہے، وہ آپ سے آپ محمود ہے، اس کی کوئی حمد کرے یا نہ کرے۔ تو مطلب ہے کہ آپ کو جس طرح اللہ تعالیٰ بہترین چیزیں دیتا ہے تو تم اللہ کی راہ میں بھی بہترین خرچ کرو۔ الشیطان یعدکم الفقر، اب جب تم عمدہ مال خرچ کرو گے تو شیطان تمہیں فقر سے ڈرائے گا کہ تم غریب ہو جاؤ گے، کمزور ہو جاؤ گے، محتاج ہو جاؤ گے۔ وَيَأْمُرُكُمْ بِالْفَحْشَاءِ، اور فحش کا تمہیں حکم دیتا ہے، بے حیائی کا تمہیں حکم دیتا ہے۔ تو دیکھا آپ نے بے حیائی کے کاموں میں لوگ کڑکتے نوٹ نئی گڈی بینک سے نکالتے ہیں اور وہ نچھاور کرتے ہیں ناچنے والوں پر، گانے والوں پر، لیکن جب رب کو دینا ہوتا ہے تو وہ رد مال دیتے ہیں۔ ایسے ہی باقی چیزیں بھی، گھسا پٹا کپڑا جو آپ کے اپنے استعمال کا نہیں ہے وہ ان کو دے دیتے ہیں۔ تو شیطان تمہیں غلط راستے میں عمدہ چیزیں خرچ کرنے کا کہتا ہے، اور جو درست راستہ ہے خرچ کرنے کا اس میں تمہیں بخل کا حکم دے رہا ہے کہ تم فقیر ہو جاؤ گے۔ واللہ یعدکم مغفرۃ منہ وفضلا، لیکن اگر آپ رحمان کو جانتے ہیں اور رحمان سے محبت کرتے ہیں، اللہ کی چاہت رکھتے ہیں، تو اللہ تو تمہیں وعدہ کرتا ہے بخشش کا، فضل کرنے کا اللہ تعالیٰ ارادہ فرماتے ہیں کہ اللہ چاہتے ہیں کہ تم اس کو ایک دو تو اللہ تمہیں 700 گنا کر کے لوٹا دے۔ اب آپ بتائیں شیطان پر ہمارا یقین ہے یا رحمان پر یقین ہے؟ شیطان کہتا ہے کنگلے ہو جاؤ گے، فقیر اور محتاج بن جاؤ گے اگر خرچ کرو گے، گاڑی خون پسینے کی کمائی ایسے ہی لٹا دینا۔ اور رحمان کہتا ہے کہ خرچ کرو گے تو میں تمہیں معاف کر دوں گا اور اپنے فضل سے مزید نواز دوں گا۔ اور اس کا آپ نے بارہا تجربہ کیا ہوگا کہ جب ہم اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ہمیں مزید، بعض اوقات ایسا ہوتا ہے اسی ٹائم اسی دن میں اس کا ریوارڈ ہمیں مل جاتا ہے، آخرت میں تو پھر کوئی حساب کتاب ہی نہیں ہوگا۔ واللہ واسع علیم، اس لیے کہ اللہ فراخ دست ہے، کھلے ہاتھ کا مالک ہے، کھلے دل کا مالک ہے، وہ علیم بھی ہے، اس کو علم ہے کہ آپ کیا دے رہے ہیں، کس نیت سے دے رہے ہیں، کس طرح کا مال دے رہے ہیں، کس جذبے سے دے رہے ہیں، اس کو ساری خبر ہے۔ اس لیے آپ اگر عمدہ چیز دیں گے تو اس کو پتہ ہے کہ اس بندے کو خود بھی ضرورت ہے اور فلاں موقع پہ ہوگی، تو اللہ تعالیٰ اس کا بندوبست فرما دیں گے، اور ایسی جگہ سے دیں گے جہاں سے وہم و گمان بھی نہیں ہوگا۔ اگلی آیت ہے یؤتی الحکمۃ من یشاء ومن یؤت الحکمۃ فقد اوتی خیرا کثیرا، اللہ جسے چاہتا ہے حکمت دیتا ہے، یؤتی الحکمۃ من یشاء ومن یؤت الحکمہ، اور جسے حکمت عطا ہو گئی، دانائی نصیب ہو گئی، فقد اوتی خیرا کثیرا، وہ تو خیر کثیر دے دیا گیا ہے، اس کو خیر کثیر مل گئی، بہت سی بھلائیاں اس کو مل گئی ہیں۔ وما یذکر الا اولو الالباب، لیکن نصیحت حاصل نہیں کرتے، اگر کرتے ہیں تو صرف اہل لب، اہل عقل، اہل دانش و بینش، سمجھدار لوگ ہی اس سے سبق حاصل کرتے ہیں۔ اب سمجھدار کون ہے اور بیوقوف کون ہے؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الکیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت، ہوشیار، عقل مند، سمجھدار آدمی وہ ہے جو اپنے آپ کو قابو میں رکھے، اپنے جذبات کو، اپنے نفس کو، اور موت کے بعد کی تیاری کرے، اس کے لیے عمل کرے۔ والعاجز من اتبع نفسہ ہواہا، اور بیوقوف اور نادان اور بے حکمت آدمی وہ ہے جو اپنی خواہشات نفس کے پیچھے چلتا رہتا ہے، خواہشات کی بات مانتا ہے، من مرضی کرتا ہے، وتمنى علی اللہ،
اور اللہ سے تمنائیں رکھتا ہے کہ وہ مجھے بخش دے گا، یہ بیوقوف آدمی۔ اور کتنے دانش مند لوگ ہیں، دیکھیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم گھر تشریف لائے تو پوچھا کہ وہ بکری کا کیا بنا، تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا تھی غالباً، کہتی ہیں کہ وہ ذبح کر کے تقسیم کر دی۔ فرمایا کیا بچا؟ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا ام المومنین عرض کرتی ہیں کہ ایک دستی، یعنی اس کا ایک بازو بچا ہے بکری کا۔ فرمایا بازو بچا نہ کہو، وہ بچ گیا جو ہم نے اللہ کی راہ میں دے دیا ہے، وہ بچت ہے ہماری۔ یہ ہے دانائی۔ میں ایک دوست کے ہاں گیا تو وہاں سارا لوہے کا فرنیچر تھا، بیڈ، صوفہ، کرسیاں سب لوہے کی، میز بھی لوہے کی پتریوں کی۔ پوچھا کہ یہ آپ نے کیا کیا، آپ کو جہیز میں اس طرح کا فرنیچر ملا ہے؟ کہتے ہیں میں ویلڈر ہوں، خود کام کرتا ہوں، تو یہ میں نے خود بنایا ہے۔ میں نے کہا اچھا، وہ فرنیچر کدھر ہے؟ کہتے ہیں وہ میں نے جنت میں بھیج دیا۔ وہ کیسے؟ کہ اس گاؤں میں ایک بچی تھی غریب، اس کی شادی تھی، تو میں نے رات کے اندھیرے میں اس کی ماں کو کے حوالے کر دیا کہ آپ یہ فرنیچر لیں اور بچی کو آپ وقت پہ بیاہ دیں۔ تو یہ ہیں سمجھدار لوگ جو اپنی آخرت بناتے ہیں۔ آپ مسافر ہوں اور کس جگہ پڑاؤ ڈالیں اور وہاں آپ مکان اور گھر کی تعمیر شروع کر دیں، وہاں آپ زیب و زیبائش شروع کر دیں، تو آپ کو کون عقل مند کہے گا؟ مجھے کون عقل مند کہے گا کہ اگر میں ایک سفر کے دوران ایک ویٹنگ روم کے اندر اپنی مستقل رہنے کا بندوبست شروع کر دوں؟ ظاہر ہے کوئی بھی مجھے دانش مند نہیں کہے گا، کہے گا کہ ابھی تو تجھے چلے جانا ہے اور تو یہاں پر پکی پکی رہائش گاہیں بنا رہا ہے، سامان 100 برس کا، پل کی خبر نہیں۔ اس لیے وہ لوگ عقل مند ہیں جو آخرت کا مکان بنانے کے لیے، آخرت میں محلات بنانے کے لیے سرمایہ کاری کرتے ہیں، اور وہ سرمایہ کاری وہی ہے جو ہم یہاں ڈسکس کر رہے ہیں۔ یہی حکمت اور دانائی ہے۔ اور جس کو یہ سمجھداری مل گئی انفاق فی سبیل اللہ کی، کہ اللہ کی راہ میں دیا ہوا کبھی رائے گا نہیں جاتا، اس کا اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی اجر دیتے ہیں اور آخرت میں بھی دیتے ہیں اگر نیت اچھی ہو۔ اور اس بات کو تو عقل مند ہی سمجھ سکتے ہیں، بیوقوف لوگوں کو پھر بھی سمجھ نہیں آئے گی۔ اور بیوقوف وہ ہیں جو اپنی من مرضی کرتے ہیں۔ یہ تعریف یاد رکھیں اس کی۔ ہم زندگی کے جس معاملے میں بھی جب بھی اپنی مرضی کرتے ہیں، اللہ اور رسول کی مرضی کو چھوڑ دیتے ہیں، اس کی مخالفت میں اپنی چال پہ چلتے ہیں، اپنی برادری کی مرضیاں پوری کرتے ہیں، تو ہم بیوقوفی کر رہے ہوتے ہیں۔ وَمَا أَنفَقْتُم مِّن نَفَقَةٍ، اگلی آیت میں فرمایا کہ جو بھی تم نے خرچ کیا ہو، او نَذَرْتُم مِّن نَذْر، یا کوئی بھی نظر مان کر اس کو پورا کیا ہو۔ نظر ماننا کیا ہوتا ہے کہ آپ رب سے کہتے ہیں یا اللہ اگر میرا یہ کام ہو گیا نا، شفا مل گئی یا نوکری مل گئی، تو میں یہ عبادت آپ کو خوش کرنے کے لیے کروں گا۔ وہ عبادت کیا ہو سکتی ہے؟ خرچ، صدقہ کرنا ہے، یا روزے رکھنا ہے، یا نوافل پڑھنا ہے۔ تو کوئی بھی اپنے ذمے ایسی خدمت لے لینا جس سے رب راضی ہو، تو اس کو پورا کرنا بہت ضروری ہوتا ہے نظر کو۔ اس لیے نظر سوچ سمجھ کے ماننی چاہیے، جذبات میں نہیں آنا چاہیے۔ فرمایا او نظر تم من نظر، جو بھی تم نظر مانو، فإن اللہ یعلمہ، اس کو اللہ جانتا ہے۔ وہ اللہ جانتا ہے جو آیت الکرسی میں ہم پیچھے پڑھ چکے ہیں، اس کی 8 صفات اللہ تعالیٰ کی جان، جو وسیع کرسی کا مالک ہے، تو اس کے خزانے میں دینے کے لیے کوئی کمی نہیں ہے۔ اور آپ جو دیتے ہیں تو اس کے خزانے بڑھ نہیں جاتے، خود اپنا آپ کا فائدہ ہوتا ہے۔ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنصَارٍ، لیکن جو ظلم کرتے ہیں، یعنی سینت سینت کے دولت کو رکھتے ہیں، تجوریاں بھرتے ہیں، خزانے جمع کر لیتے ہیں، ان کے سامنے انسانیت بلک رہی ہے، لوگ فاقوں مر رہے ہیں، لوگ ڈوب رہے ہیں، لوگ ایک ایک لقمے کو ترس رہے ہیں، لوگوں کو تن ڈھانکنے کو لباس اور خیمہ تک میسر نہیں ہے، اور یہ ہے کہ آپ نے بینک بیلنس شمار کر رہا ہے دن رات، یحسب ان مالہ اخلدہ، اور سمجھتا ہے کہ یہ مال اس کو ہمیشہ کی زندگی دے دے گا۔ یہ لوگ ظالم ہوتے ہیں، اللہ ان کا مددگار نہیں ہے۔ اللہ جب چاہتا ہے تو ان کو بھی ڈبو دیتا ہے، ایک جھکڑ آتا ہے ہر چیز اڑا کے لے جاتا ہے۔
ایک ریلا آتا ہے پانی کا بنا بنایا محل ریت میں مل جاتا ہے۔ ان تبدوا الصدقات فنعما ہی۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ ایک اور بات ایسی فرما رہے ہیں جس کو ہم غلط لے لیتے ہیں اصل میں۔ اب دیکھیں نا، ہم کوئی صاحب کے سامنے خرچہ کریں، کسی کو صدقہ کریں، کوئی چیز تقسیم کریں، اس کی ویڈیو بنا کے شیئر کر دیں تو لوگ کہتے ہیں یہ تو ریاکاری ہے، یہ تو فلاں ہے، اور وہ معاف نہیں کرتے، مثبت سوچ نہیں رکھتے۔ اگر کوئی NGO ہے، خدمت کرتی ہے، خدمت کے کام کرتی ہے، اس کی ویڈیو بناتی ہے اور شیئر کر دیتی ہے، پبلک کر دیتی ہے سوشل میڈیا پہ، لوگ اس کو جینے نہیں دیتے، طرح طرح کی غلط فہمیاں فرماتے۔ لیکن اللہ تعالیٰ بہت معتدل ہیں اور وہ ہر ایک کے جذبات کا خیال رکھتے ہیں۔ اللہ کیا فرماتے ہیں؟ ان تبدوا الصدقات فنعما ہی۔ اگر تم اعلانیہ صدقے دو تو یہ بھی اچھا ہے، یہ کوئی برا عمل نہیں ہے، اس میں بڑے فائدے ہیں۔ آپ اور ہمارا صدقہ جب اعلانیہ ہوگا، لوگوں کو جذبہ آئے گا، لوگ بھی مقابلے میں دیں گے، اور نیکی میں مقابلے کرنے کی تو اللہ تعالیٰ نے خود ترغیب دی ہے۔ سابقوا فی الخیرات، نیک کاموں میں سبقت لے جاؤ۔ تو سبقت کیسے لے جائیں گے؟ جب پتہ ہوگا کہ کوئی کر رہا ہے تو پھر ہی ہم اس کے مقابلے میں آگے بڑھیں گے نا۔ اس لیے یہ کوئی دکھاوا، ریاکاری نہیں ہے جس پر ہم لوگ آپ طنز سنتے رہتے ہیں، ایسی بات نہیں کرنی چاہیے۔ وَإِن تُخْفُوهَا، اور اگر آپ چھپا کر دیتے ہیں، وَتُؤْتُوهَا الْفُقَرَاءَ، اور حاجت مندوں اور فقیروں کو دے دیتے ہیں، فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، تو یہ زیادہ اچھا ہے۔ یعنی خفیہ طریقے سے خرچ کریں تو یہ زیادہ اچھا ہے، لیکن اعلانیہ کریں تو وہ بھی بے فائدہ نہیں ہے، وہ بھی اچھا ہے، نعمہ، اس کو نعمہ کہا اور اس کو خیر کہا۔ وَيُكَفِّرْ عَنْكُمْ مِنْ سَيِّئَاتِكُمْ، اور صدقہ کرنے کا دونوں لحاظ سے صدقہ کرنے کا فائدہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہاری خطائیں معاف فرما دے گا۔ یکفر عنکم سیئاتکم، یہ کوئی کم فائدہ ہے کہ بندے کے گناہ بخشے جائیں۔ ایک تو ہے کہ صدقہ دافع بلیات بھی ہے اور دافع امراض بھی ہے۔ داوو مرضاکم بالصدقہ، اپنے مریضوں کا علاج صدقے کے ذریعے کرو، بھاری فیسوں کی بجائے صدقے کے ذریعے کرو۔ تو اللہ تعالیٰ طرح طرح سے ہمیں معاف کرنا چاہتے ہیں، ہماری خطاؤں کو مٹانا چاہتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے، دنیا کے اندر اندر خرچ کر کے میری راہ میں یہ سمجھو فیس ہے، یہ سمجھو اللہ تعالیٰ کو آپ اللہ کے منہ میں تو نہیں نہ ڈالتے تھے، تو اپنے ہی قریبی رشتہ داروں کو رہے ہیں، اپنے ہی معاشرے کے لوگوں کو دے رہے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے ہماری بخشش کر رہے ہیں، ہماری غلطیاں معاف فرما رہے ہیں۔ یکفر عنکم من سیئاتکم، کوئی ہے جو سیئات سے بچا ہوا ہو؟ اس لیے اس کو مٹانے کے لیے بہترین فارمولہ، بہترین اریزر اور بہترین ریموور وہ صدقہ ہے۔ واللہ بما تعملون خبیر، اور اللہ باخبر ہے اس سے جو تم عمل کرتے ہو۔ دیکھو، ہم اپنی غلطیوں کو مٹاتے ہیں کہ گواہوں کو مار دیا اور بینکاروں کو قتل کر دیا، کھاتے مٹوا دیے اور کچی پینسل سے دستخط کروا لیے وغیرہ وغیرہ، طرح طرح کے ہیں، اور چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ تو اس کو اچھی طرح جانتے ہیں کہ لوگ کس طرح اپنے کھاتے چھپاتے ہیں اور اپنے گناہ مٹانے کی کوشش کرتے ہیں۔ کئی تو عمر بھر کے لیے وہ استثناء لے لیتے ہیں، لیکن یہ فارمولہ اختیار کریں ہمارے سرمایہ دار کہ انہوں نے جو بھی قوموں کو لوٹا ہے اور غلطیاں کی ہیں، وہ اپنا مال لائیں اور اس قوم پہ خرچ کر دیں، جہاں جہاں سے بھی لیا اس کو لوٹا دیں، اللہ تعالیٰ تمہارے گناہ معاف کر دے گا۔ پھر کسی عدالت سے، دنیا کی کچہری سے تمہیں سرٹیفکیٹ لینے کی ضرورت نہیں ہے کہ میں پاک ہو گیا ہوں۔ اگر تم یہ کرتوت کرو گے، اللہ تو جانتا ہے۔ لیس علیک ھداھم ولکن اللہ یہدی من یشاء۔ یہاں ایک اور بڑا اہم مسئلہ بیان ہو رہا ہے کہ بعض اوقات ہم یہ صدقات غیر مسلموں کو کرتے ہیں، ہمارے عزیز و اقارب ہیں غیر مسلم ہیں، ہمارے پڑوسی ہیں غیر مسلم ہیں، ہمارے محتاج ہیں ہمارے ارد گرد لیکن وہ غیر مسلم ہیں، ہمارے نوکر چاکر ہوتے ہیں، خادم ہوتے ہیں، خاکروب ہوتے ہیں، غیر مسلم ہیں۔ ہم چاہتے ہیں کہ ہم ان کو دیں
اور یہ مائل ہو جائیں، ان کی تالیف قلب ہو اور یہ مسلمان ہو جائیں۔ آپ کبھی اور میں ایسے غیر مسلم کو نوازتے رہیں پھر ہم دین اسلام کی دعوت دیں اور وہ ٹھکرا دے تو میری اور آپ کی حالت کیا ہوگی؟ بڑا دل دکھ جائے گا، ٹوٹ جائے گا، اور ممکن ہے کہ ہم وہ صدقہ روک لیں، آئندہ دے ہی نہیں۔ دینا تو اس لیے چاہیے کہ وہ اسلام کو خوبصورت سمجھیں، پرکشش سمجھیں، اس طرف راغب ہو جائیں اور وہ بھی جنت میں جانے والے بن جائیں۔ اچھا جذبہ ہوتا ہے، لیکن ہدایت دینا میرے اور آپ کے بس میں تو نہیں ہے، یہ تو اللہ ہی دیتا ہے۔ انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے عزیز کو، ایک غریب تھے، عزیز کیا، آپ ان پر خرچ کر رہے تھے، کفالت کر رہے تھے، اسی نے ایک بڑی غلطی کر دی کہ آپ کی بیٹی حضرت عائشہ پر تہمت لگانے والوں میں شامل ہو گئے، اور یہ بہت ہی شرم والی بات تھی، غصہ دلانے والی بات تھی۔ تو جب اللہ تعالیٰ نے وہ فاش کر دیا کہ یہ لوگ تھے، حضرت عائشہ تو بہت بے گناہ ہیں، پاکیزہ ہیں، تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان پر خرچ کرنا بند کر دیا۔ اس کا پتہ چلا اللہ کے حبیب علیہ السلام کو، تو ابوبکر اپنے یار غار سے فرمایا کہ آپ نے کیوں بند کیا؟ کہنے لگے یا رسول اللہ پتہ نہیں انہوں نے کتنا دکھ دیا ہمیں۔ فرمایا آپ کیوں خرچ کرتے تھے اس پر، کفالت کیوں کر رہے تھے؟ کہنے لگے کہ اس لیے کہ اللہ خوش ہو۔ فرمایا اب اللہ کی خوشی چاہیے نا اب بھی، تو وہ خرچہ جاری رکھو۔ لیس علیک ھداھم ولکن اللہ یہدی من یشاء۔ ان کی ہدایت تو آپ کے ذمہ ہے ہی نہیں، اللہ جسے چاہتا ہے وہ راہ راست پہ لے آتا ہے۔ وما تنفقوا من خیر فلانفسکم۔ اب جو بھی تم خرچ کرتے ہو تم اس کا فائدہ تمہیں ہی پہنچتا ہے۔ بظاہر لگتا ہے کہ وہ کھا پی رہے ہیں، پہن رہے ہیں اور رہ رہے ہیں تمہاری رہائش گاہوں پہ جو دے رکھی ہیں آپ نے فی سبیل اللہ مفت میں، لیکن اصلاً تو آپ کو جنت میں محلات دیے جائیں گے، آپ کو پھل دیے جائیں گے، آپ کو بہترین آسائشیں دی جائیں گی، اس میں تو آپ کا فائدہ ہے، اپنے لیے کر رہے ہیں آپ۔ وما تنفقون الا ابتغاء وجہ اللہ۔ تم نہیں خرچ کرتے مگر اللہ کی رضا کے لیے۔ تو اللہ کی رضا کے لیے کیا ہوا خرچ وہ یہ تمنا نہیں مانگتا کہ آپ کی مرضی پر دوسرا کام کرے، نہیں، آپ اللہ کی مرضی کو پورا کر رہے ہیں، اللہ آپ کی مرضی پورا کرے گا اور دوسرے نہیں کر سکتے۔ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ يُوَفَّ إِلَيْكُمْ۔ اللہ تعالیٰ بار بار فرما رہے ہیں، دیکھو یہ خرچ چھوڑنا نہیں ہے، یہ انفاق فی سبیل اللہ چھوڑنا نہیں ہے، یہ سلسلہ جاری رہے۔ کیوں؟ کہ جو بھی تم خرچ کرو گے اللہ پورا پورا تمہیں لوٹا دے گا، یوفا الیکم، تمہاری طرف پلٹا دیا جائے گا یہ سارا، اتنا ہی نہیں کئی گنا کر کے۔ وانتم لا تظلمون، اور تمہارے ساتھ کوئی گھاٹا یا ظلم نہیں ہوگا۔ یہ سب کچھ تو جانتا ہے نا اللہ تعالیٰ۔ آگے آخری آیت میں اللہ تعالیٰ نے وہ بات کی جو میں نے پچھلے لیکچر میں کی تھی کہ ہمیں فقراء کو تلاش کر کر کے ان تک پہنچانا چاہیے۔ فقیر وہ نہیں ہوتا جو ایک لقمہ دو لقمہ مانگتا پھرتا ہے، 1 روپیہ 10 روپے مانگتا پھرتا ہے، وہ فقیر نہیں ہے۔ فقیر وہ ہے کہ جو مانگتا نہیں ہے لیکن ضرورت مند ہے، کماتا ہے سارا دن لیکن اس کے اخراجات زیادہ ہیں، ضرورتیں زیادہ ہیں، انکم کم ہے۔ کمانے والا ہے لیکن مقروض ہو گیا ہے، کسی وجہ سے کرائسس کا شکار ہو گیا ہے۔ کما رہا ہے لیکن ان پر بوجھ زیادہ آ گیا ہے، بچیوں کی شادی ہے، بچوں کی تعلیم کا معاملہ ہے، ان کے گھر بیماری آ گئی ہے۔ تو یہ جو فقراء ہیں یہ بڑھ بڑھ کے مانگتے نہیں ہیں فقیرانہ روپ دھار کر، نہیں، یہ سفید پوش لوگ ہیں، ان کو دو، یہی حکم ہے۔ یہاں پر آج آ گیا، میں نے کہا تھا اگلے لیکچر میں آئے گا، تو یہ آ گیا ہے للفقراء الذین احصروا فی سبیل اللہ۔ وہ فقیر اور ضرورت مند لوگ جو اللہ کی راہ میں گھر گئے ہیں،
یہاں ایک اور وضاحت آ گئی ہے، ایک تو پہلے میں نے کی، یہاں جو الفاظ ہیں نا کہ اللہ کی راہ میں گر گئے، وہ کون لوگ ہیں؟ وہ مجاہدین ہیں، محاذوں پہ ہیں، تو وہ نہیں کما سکتے نا فی سبیل اللہ جو جہاد کر رہے ہیں۔ کچھ تو تنخواہ دار ہوتے ہیں، کچھ کم تنخواہ دار ہوتے ہیں، لیکن پیچھے فیملیز کے اخراجات زیادہ ہوتے ہیں، ان کی کیئر کیجیے۔ اسی طرح جو دعوت و تبلیغ کا کام کرتے ہیں، جو تعلیمی ادارے چلا رہے ہیں، درس و تدریس کے کام کر رہے ہیں، جو امامت و خطابت کر رہے ہیں، ہمارے معاشرے میں کیا ہے ان کی انکم؟ یہی 10 15 20 25 ہزار، اس سے زیادہ تو نہیں دیتے ہمارے امام اور خطیبوں کو، لیکن ان کا سارا دن مطالعہ کرنے، علم حاصل کرنے، آگے پہنچانے اور مساجد اور مدارس کی خدمت کرنے میں صرف ہو جاتا ہے۔ اب وہ لوگ مانگتے نہیں ہیں آپ سے، آپ خود پہنچ کے ان کی ضرورتیں دیں۔ خود وہ بیت المال سے اپنا مقرر بھی نہیں کر سکتے وظیفہ، تقویٰ کی وجہ سے۔ کچھ تو ہے نا جو خرد برد کرتے ہیں، ہر معاشرے میں یہ موجود ہے، ہر سیکٹر میں یہ موجود ہے کہ خرد برد کرنا، کرپشن کرنا، لیکن آپ کو تو پتہ ہے نا کہ کون خرد برد کرنے والا ہے، اندازہ ہو جاتا ہے بندے کو، تو چہرے سے وہ پہچانے جا سکتے ہیں ایسے لوگ کہ جو لپٹ کر نہیں مانگتے۔ کیا کہتے ہیں؟ لا یستطیعون ضربا فی الارض، وہ زمین میں چل پھر کر روزی کمانے کی فرصت نہیں پاتے، استطاعت نہیں رکھتے۔ یحسبهم الجاہل اغنیاء من التعفف، اب وہ مانگنے کا ہاتھ پھیلانے سے کتراتے ہیں، اور جاہل لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ غنی ہیں، ان کو کوئی ضرورت نہیں۔ تعرفهم بسیماہم، ان کو آپ ان کی پیشانیوں سے پہچان لیں گے، چہرے بشرے سے پہچانے جائیں گے کہ یہ لوگ واقعی ضرورت مند ہیں۔ لا یسألون الناس الحافا، وہ لوگوں سے لپٹ کر نہیں مانگتے۔ وما تنفقوا من خیر فإن اللہ بہ علیم، یاد رکھیں جو بھی تم خیر بہتر کام، پھر آخر میں شروع رکوع میں بھی یہ کہا تھا کہ آپ پاکیزہ میں سے خرچ کریں، یا رکوع کے آخر میں پھر کہا جا رہا ہے کہ جو بہترین آپ خرچ کریں گے اللہ تعالیٰ اس کو جانتا ہے، اور آپ کے دیے ہوئے کے معیار کے مطابق اللہ تمہیں ریوارڈ دیں گے اور اچھا بدلہ دیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں بہترین مال اور بہترین انداز سے بہترین لوگوں کو دینے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو بھی ضرورت مند ہیں مسلم یا غیر مسلم، ہم سب کو دیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔